جب زندگی بکھرنے لگے، جب آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگیں، جب حوصلے ٹوٹنے لگیں، جب خاموشیاں بیان سے باہر ہونے لگیں اور جب دل دکھ سے بھرنے لگے، تب ذرا سا رکیں اور رک کر سوچیں، ہاں کوئی نہیں مگر اللہ تو ہے نا ہمارے پاس، اور وہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ سورہ مریم ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر کرتے کرتے اگر دل بے قرار ہو جائے تو اللہ سے یہ بھی کہہ دینا چاہیے کہ یا رب مجھے تو صبر کرنا تھا مگر دل تڑپ گیا ہے۔ سورہ مریم ہمیں سکھاتی ہے کہ جو آپ کو اپنے لیے ناممکن لگتی ہیں تو اللہ سے مانگ لینا چاہیے، کیونکہ وہ تو سب ہی کا رب ہے۔ سورہ مریم بتاتی ہے کہ دعائیں بھی زندگی بدل سکتی ہیں۔ یہ وقت وہ ہے جو چیز تمہاری ہے اس پر یقین رکھنے کا، صبر کر کے کن ہونے تک کے انتظار کرنے کا۔ ہم جو چیزیں اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اللہ ان کی حفاظت خود کرتا ہے۔ دل سے نکلی ہوئی دعائیں، صدائیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اب وقت ہے آزمائش سے لڑ کر اچھائی کے راستوں میں معجزوں کا انتظار کرنے کا۔ میرا دل کہتا ہے اللہ سب دیکھ رہا ہے، سب سن رہا ہے۔ میرے رب مجھے ان میں شامل فرما جن کے راستے آپ تک آ کر ختم ہوتے ہیں، جن کی نمازیں قضا نہیں ہوتی، جنہیں آپ کے فیصلوں پہ اپنے فیصلے سے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے، ان میں شامل فرما جن کا بڑھاپا تو آپ ہی کا ہے اور جوانی بھی آپ ہی کی رہتی ہے۔ دل واقعی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ سوچیں پڑھ لیتا ہے، بن کہے دل کی باتیں جان لیتا ہے۔ دل کے کسی گوشے میں چھپی خواہشیں کیسے اچانک سے پوری کر دی جاتی ہیں۔ وہ رب واقعی الرحمن ہے، بہت محبت کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ وہ آپ کو آزما رہا ہے کہ آپ مضبوط بن جائیں، صبر کرو۔ وہ آپ کو آپ کی سوچ سے زیادہ نوازے گا۔ مسلسل دعا کریں، اپنی خواہش اللہ کے سپرد کر دیں اور معجزات کا انتظار کریں۔ جہاں کوئی نہیں ہوتا وہاں اللہ ہوتا ہے۔ جب سب چھوڑ جاتے ہیں تو اللہ تھام لیتا ہے۔ جہاں ساری امیدیں دم توڑ جاتی ہیں، سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں، وہاں ہمارا رب روشنی کر دیتا ہے، گرنے سے بچا لیتا ہے۔ اگر اتنے انتظار کے بعد اللہ نے آپ کو خالی ہاتھ چھوڑنا ہے تو اتنی تکلیف کیوں دیتا؟ اگر اللہ نے تمہیں نوازنا ہی نہیں تھا تو وہ تمہیں مانگنے کا طریقہ کیوں سکھاتا؟ اگر اللہ نے راضی ہونا ہی نہیں تھا تو سجدوں تک کیوں لے کر آیا؟ تقدیر میں نہیں لکھنا تھا تو دل میں کیوں لایا؟ پتہ ہے اللہ آپ کے دل میں کسی چیز کی اتنی خواہش کیوں پیدا کر دیتا ہے، اور چاہ کر بھی دل سے کبھی نہ نکلے، آپ بے بس ہونا شروع ہو جائیں، ہر دعا ہر تہجد میں مانگنا شروع کر دیں۔ اللہ مانگنے کی توفیق بہت کم دیتا ہے، بہت کم لوگوں میں تڑپ پیدا کرتا ہے۔ سچی والی اگر ایسا ہے تو بس مانگتے رہیں، وہ نوازنا چاہتا ہے آپ کو، آپ کا مانگنا اسے پسند آ گیا ہے۔ اللہ پر یقین کرنے کے لیے وجہ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ جب دماغ کی رگیں سو طرح کی الجھنوں میں ہوں اور اسباب کی جگہ سوالیہ نشان آ جائے، اس وقت اس بات پر یقین رکھنا کہ اگر وہ چاہے تو آگ جل نہیں سکتی، سمندر ڈبا نہیں سکتا جب وہ تجھے عطا کرے گا، کیونکہ ہر سبب کہتا ہے کہ اے خدا حکم دے ہم کن فایا کن ہو جائیں، مگر تیرے اللہ کو تیرا رونا، تیرا یقین سے دعویٰ کرنا اتنا پسند ہے کہ سبب کو کہتا ہے تھوڑی دیر رک جا، میں دیکھ لوں مجھ پر یقین کرنے والا کیا واقعی مجھ پر یقین کرتا ہے یا لوگوں کی رائے پر۔ تم کیا جانو کہ معجزہ تم سے ایک دعا کے فیصلے پر ہو؟ تم کیا جانو یہ درد شاید تمہیں سنوارنے کے لیے
دیا گیا ہو۔ تم کیا جانو کہ یوں بار بار تمہارا اللہ کو پکارنا اللہ کو کتنا محبوب ہو۔ تم کیا جانو کہ جس پر دل کٹ رہا ہے، جن حالات پر شکوہ کرتے ہو، وہی تمہیں تمہاری منزل سے ملا دیں۔ تم کیا جانو کہ خدا نے پہلے ہی سے تمہارے نصیب میں تمہاری من پسند چیز لکھ دی ہو، اور یہ طلب محض اپنے سے جوڑنے کا ذریعہ ہو۔ توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نوح علیہ السلام پار لگا دیتا ہے۔ تو پھر کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے؟ آپ محنت کر رہے ہیں مگر اجر نہیں مل رہا، آپ دعائیں مانگ رہے ہیں مگر ایسا لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی، انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر آپ اللہ پر یقین کرتے ہوئے محنت کریں گے اور اسے پکاریں گے تو وہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ وہ آپ کا انتظار، وہ آپ کی محنت کبھی ضائع نہیں کرے گا، اور ایک دن وہ آپ کی محنت اور کوشش کا آپ کو پورا صلہ دے گا، اور وہ آپ کو وہ سب کچھ عطا کرے گا جس کے لیے آپ نے اتنا لمبا انتظار کیا، مگر شرط صرف یقین کی ہے جو آپ نے اس پر رکھنا ہے۔ میرا رب کچھ بھولنے والا نہیں۔ پتہ ہے اللہ تمہاری دعائیں کیوں سننا چاہتا ہے؟ وہ جانتا ہے تم دل میں کیا کچھ چھپائے بیٹھے ہو۔ وہ سیکنڈ میں تمہارے حالات بنا تمہارے محسوس کیے سنوار سکتا ہے۔ وہ دلوں کے حال جانتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے پاس آ کے خود اسے یہ بتاؤ۔ وہ تمہیں بولتا دیکھنا چاہتا ہے، وہ تمہیں سننا چاہتا ہے، وہ تمہارے اظہار کو سننا چاہتا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے، اور تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔